درود پڑھے محمد والے اور صاحب کیونکہ تھوڑا ڈیجیٹل تھے میں تھوڑا دیسی اسٹائل میں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک درس ہے یعنی جس دور میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل دور ہے. آپ کو چاہیے کہ تعلیمی سلسلے میں تبلیغی سلسلے میں اس ٹیکنالوجی سے جی آپ کیا کریں استفادہ کریں. یعنی جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے دشمن جو ہے اسی حربے سے استفادہ کرتے ہوئے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ اس جدید ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کریں. لیکن ہمارا سٹائل وہی ہے. یقیناً آپ تھک بھی گئے ہوں گے. خدا انشاءاللہ ہم سب مل بیٹھنے کو اپنے بارگاہ اقدس میں عبادت محسوس فرمائے. اس کو ذریعے قرب الہی بنا دے ہمارے لیے. آیہ کراتی فرماتے تھے. آیہ کراتی کو تو آپ جانتے ہیں نا, آیت اللہ محسن کراتی جانتے ہیں. آغا محسن کراتی وہ ہستی ہیں بہت ضعیف ہو چکے ہیں. تقریباً 45 سال سے ایران میں ہر شب جمعہ نیشنل ٹی وی پہ ان کا درس تفسیر قرآن چلتا ہے. 45 سال سے بلا ناغہ ہر شب جمعہ درس تفسیر قرآن. اور کیا خوبصورت باتیں وہ اللہ کی طرف سے ان کی ایک توفیق ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ساری توفیق صرف اس وجہ سے میرے لیے میسر ہوئی کہ میں قرآن کا خادم بن گیا. قرآن میں یہ نورانیت ہے, یہ عظمت ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں کبھی 2 نمازوں کے درمیان نہیں بولتا. کبھی ہوتا ہے نا 2 نمازوں کے درمیان انسان جماعت کے کچھ احکام بتاتا ہے, کچھ اخلاق وغیرہ کا دروس دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میں کبھی یہ کام نہیں کرتا کیونکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے نمازیوں کو یہ رحمان بنائے. کیونکہ جنہوں نے ایک نماز پڑھی ہے وہ مجبوراً آپ کو سنیں گے. لہٰذا آپ بھی اس وقت میرے پاس اقمال ہے, آپ چاہے سننا چاہیں یا نہ چاہیں, بہرحال ایک یہ توفیق اجباری ہے. بس اوقات جبراً ہمیں کچھ مواقع سے استفادہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور یہ آپ کے لیے وہ قیمتی ایام ہیں طالب علمی کے زمانہ نا. ہم جو تقریباً کچھ سال دینی مدارس مراکز میں زندگی گزار کے جب یہاں آتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے یار کاش وہ استاد ہمیں پھر سے مل جاتا, کاش وہ دور واپس آتا. لاہور میں ہے امامیہ کالونی میں ہمیں ہمارے بزرگ عالم دین واقع. آپ کوئی بھی کتاب تفسیر ہو, حدیث ہو, اصول ہو, فقہ کی کتاب ہو, آپ ان کے پاس لے کے جائیں. ایک تو وہ آپ کو مطمئن کن جواب دیتے ہیں, پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ایک بار میں ان کے پاس گیا تو ایک عظیم ادارہ بھی ان کے پاس ہے. انہوں نے میرا نام لکھ کے کہا ادریس قسم خدا اگر یہ سب کچھ اللہ مجھ سے چھین لے اور مجھے ایک دن طالب علمی کے ایام میں جو میں قوم میں گزارتا تھا وہ اگر مجھے واپس دیتا تیار مجھے سب چیز جو ہے حوالے کرتے جو. تو انسان ایک موقع پہ اس مرحلے پہ پہنچتا ہے. لہٰذا ممکن ہے بس اوقات آپ کے لیے گرام بھی گزرے. ظاہر جوانی کے ایام ہیں, انسان کو آرام کی ضرورت ہے, لیکن یہ توفیق ہے چاہے کبھی جبراً بھی ہو تو اس مواقع سے استفادہ کرنے کی کوشش فرمائیں. جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور بیان کرنا چاہیں گے کیا ہے اصول بیان ہے. اچھا یہ ایک تو آپ ہمارے لیے ہم سب کے لیے شاید یہ سوالیہ نشان ہو کہ احکام بیان کرنے کی ضرورت بھی اگر ہم جا کر فضائل بیان کریں کافی نہیں کہ فضائل بیان کرے, عقائد کا درس دے, تفسیر کا درس دے, یہ زیادہ مؤثر نہیں. اگر شاید یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہو دین کا جو مجموعہ ہے نا, دین 3 حصوں میں ہے. بتائیں آپ مجھے پہلا حصہ کیا ہے؟ عقائد.
پھر دوسرا حصہ اخلاق، اور تیسرا حصہ بالکل اسی طریقے کا روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، راوی ہے اسبغ بن نباتہ، روایت کس سے ہے؟ مولا امیر المومنین سے۔ فرماتے ہیں مولا نزل قرآن اسلاسا، قرآن 3 حصوں میں نازل ہوا۔ پھر مولا نے فرمایا سلسل یعنی ایک حصہ فینا وفی عدونا، تقریباً وہی کیا ہے جو اہل بیت ہم ائمہ معصومین کو امام حق اولیاء اللہ مانتے ہیں، لہذا ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے۔ مولا نے فرمایا ایک حصہ فینا وفی عدونا، پھر فرمایا وَسُلْسٌ فِي سُنَنٍ وَأَمْثَالٍ، یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو قرآن میں مثالوں کے ذریعے رب العالمین اخلاقی پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، یعنی ایک اخلاقی پیغام ہے اس مثال کے ذریعے۔ جو لوگ یہ کتابیں اٹھا کے آتے ہیں جاتے ہیں لیکن اس میں موجود معارف پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس حیوان کی مانند ہے۔ یہ اخلاقی پیغام ہے۔ پھر فرمایا سنن فی الحلال کیا کسی روایت میں احکام بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو ہم نے 3 حصوں میں دین کو تقسیم کیا، وہی بات ہے جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ احکام کو نظر انداز کریں، حلال اور حرام کو نظر انداز کریں، یعنی دین کے 1/3 حصے کو آپ نے نظر انداز کیا، یعنی یوں سمجھے کہ دین کا 33% کیا ہے؟ آپ کا احکام ہے، حلال و حرام۔ لہذا جب تک آپ اس پیغام کو نہ پہنچا سکے اپنے معاشرے تک، جو آپ اور میری اصلی ذمہ داری ہے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا آپ بتائیں مجھے، چلو، اور آپ اور میری ذمہ داری بھی ہے، مشہور آیت ہے، کیا ہے؟ نفر فلولا نفر من كل طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ آیت ذہن میں نہیں ہے؟ قرآن میں اصول کون پڑھ رہے ہیں یہاں؟ اصول ہاں، وہاں پہ جب حجیت خبر واحد پہ گفتگو کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں بات کہ خبر واحد حجت ہے یا نہیں؟ تو ادلہ حجیت خبر واحد میں سے ایک دلیل یہ ہے آئے نفر۔ آئے نفر میں کیا ہے؟ یعنی ہر قوم میں سے ایک گروہ کو یا ایک کچھ لوگ کو چاہیے کہ کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، کیا مطلب؟ یعنی ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دین شناس بنے۔ فقیہ کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجتہد جامع الشرائط بنے۔ فقہ یہاں پہ مطلب یہ کہ انسان میں وہ شناسائی آ جائے، وہ معرفت آ جائے، دین شناس لیتفقہوا فی الدین۔ پھر آگے دین شناس ہونے کے بعد آپ کو میری ذمہ داری کیا ہے؟ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنے قوم کی طرف واپس جائیں پلٹیں تو کیا کریں؟ وہ انذار و تبشیر کریں۔ تو آپ کو میری ذمہ داری اس آیت کے مطابق بھی یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سیکھ کے بتائیں گے۔ چلیں، پتہ بھی چلا کہ ضروری ہے 30% 33% احکام ہیں قرآن میں بھی، اسی طریقے سے آپ کو میری شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ بیان احکام میں چل آپ جا کے مسائل بتانا چاہتے ہیں، توضیح المسائل بتانا چاہتے ہیں، کیا اس کے بھی کوئی اصول ہیں، کوئی قواعد ہیں، کوئی ضوابط ہیں؟
آپ ایک ایک کر کے مجھے بتائیں، میں یہاں پہ لکھنا چاہوں گا. کوئی بتا سکے گا؟ آپ ابھی ماشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہے، آپ جائیں گے کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے، احکام بتانا چاہیں گے، کوئی اصول ہے، کوئی مبانی ہے یا نہیں؟ جا کر شروع کریں گے. مسئلہ نمبر 1، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اصول دین میں تقلید نہ کرے اور اپنے دلائل جو، یہ سب سے پہلا حکم یہی ہے نا. یہاں سے شروع کریں گے، یا کوئی اصول ہے، کوئی ضوابط ہے، کوئی طریقہ کار ہے آپ کے ذہن میں کوئی اصول احکام بیان کرنے میں کسی بھی معاشرے میں ہے کوئی؟ ویسے بتا دیں. اجتہاد کرنا، مجتہد نہیں ہے یہاں پہ کوئی، بتا دیں. چلو ہم آپ اس بات کو رد کریں گے، آپس میں بحث مباحثہ کریں گے. بتائیں اصول. جی کوئی اصول نہیں ہے، آپ بتاتے جائیں، لوگ سنتے جائیں گے. ہاں اچھا دیکھیں، آپ کے ذہن میں نہیں ہے، میں ایک کو مٹا دیتا ہوں. یعنی کوئی اصول نہیں ہے. دیکھیں، دو اہم باتیں ہیں احکام بیان کرنے میں. ایک اہم بات کیا ہے؟ کیا بیان کریں. دو، ہاں کیسے بیان کریں؟ جب آپ یہ دو سوالات کے جوابات دیں گے، خود بخود احکام بیان کرنے کے اصول ایک ایک کر کے آپ کے سامنے. ایک کیا بیان کریں، کیسے بیان کریں. اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی ٹیشو وغیرہ ہے یا وہی کپڑا تھک تو نہیں گئے؟ وہ دراصل یہ کہ کسی نے، کوئی عالم دین تھا، وہ آپ کو تو سب انشاءاللہ عالم دین ہے اور ایک عالم دین بن بھی رہے. تو کسی نے کہا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، تیاری میں نہیں ہے میرے، تو تقریباً 1.25 گھنٹہ بول گیا. جب وہ جا رہا تھا باہر تو کوئی نوجوان اس کے پیچھے آیا، وہ آغا صاحب کو لگا کہ کوئی ہدیہ لے کے آیا ہوگا. تو اس نے عرض کیا، آغا صاحب آپ کی تیاری نہیں تھی، آپ 1.25 گھنٹے بول گئے. تو میری کو تیاری نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں کتنا بولوں گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ کیا بیان کریں. دو، اچھا آپ شاید کہیں کہ کیا بیان کریں کا مطلب کیا ہے؟ کا بھی بیان کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا، جا کے احکام بیان کرنا ہے. اس کے میں بس ہیڈنگ آپ کو دیتے جاتا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ پھر یہ اس پہ اگر بعد میں ہمارا موقع ملا تو انشاءاللہ پھر سے شروع کریں گے. کیا بیان کریں؟ کیا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے پاس احکام کا ایک مجموعہ ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ توضیح المسائل. کیا بیان کریں؟ یہاں مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے موضوع کو کس طریقے سے منتخب کرتے ہیں. یعنی ہزاروں مسائل میں سے کیا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے. ایک، موضوع کا انتخاب. کیسے ہم موضوع انتخاب کریں؟ اب اس میں آتے ہیں. ایک، آپ کا مخاطب کون ہے. یعنی جب آپ موضوع بیان، آپ کو بلائیں گے کہ ہمیں آپ احکام بیان کریں، ہے بہت سارے مراکز، لیکن آپ جب آپ کو بلایا جائے گا یا آپ نے تبلیغی عمل میں مصروف ہونا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میں موضوع کا انتخاب کرنا. موضوع میں یہ ہے کہ میرے مخاطب میرے سامنے آنے والے کون ہیں. سب سے پہلے مخاطب کون ہے، اس میں یہ میٹر کرتا ہے، مرد ہے یا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خواتین والے جو ہے کسی مجمع میں جائیں اور مرد والے احکام آپ وہاں پہ بتائیں، یا نہیں وہاں پہ جائیں کاروبار کے احکام بتائیں.
جو خواتین گھر کے کام کاج کرتی ہیں، آپ دیکھیں کاروبار مقاصد کہیں جی یہ اس کا لین دین حرام ہے، یہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے، اگر ہم جنس ہو تو یہ ہوگا، اگر ہم جنس نہ ہو تو وہ ہوگا، زکوٰۃ کے احکام یہ ہے، خمس کے احکام یہ ہے، یہ ساری باتیں ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے مخاطب کے لیے سب سے مفید ترین موضوع اب آپ خواتین کے مجمع میں جا رہے ہیں، چلو اچھا خواتین کے جو مخصوص مسائل آپ وہ جان بیان کریں، یہ بھی آپ بیان نہیں کر سکتے۔ میں ایک نوجوان طالب علم خواتین کے مجمع میں، جی میں نے تو پہچان لیا، بڑا تیر مار لیا کہ میں خواتین والے مجمع میں جا رہا ہوں، لہٰذا ان کی ضروریات کے مطابق مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے، میں جا کے خواتین کا مسئلہ بتاؤں، کوئی مجھے جوتا مار کے باہر بھیج دے گا۔ یعنی یہ زیادہ بھی تیزی مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر کیا، یعنی اگر یہ مان لیجیے عورت ہے، چلو ہمیں پتہ چل گیا کہ عورتیں والے مجمع میں کیا آپ پاک، نجس، طہارت، کھانا بنانے میں کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سے مستحب ہیں، تربیت اولاد میں جو احکام، دیکھیں اگر آپ دقت کے ساتھ دیکھیں خود اسی توضیح المسائل میں ایسے موارد بے شمار ہیں جو آپ ان کے لیے بیان کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حساس پہلو بھی نہیں۔ خود مرد و عورت کے علاوہ اگر آپ بچوں کے محفل میں جا رہے ہیں، جشن بلوغت ہے، آپ کو بلاتے ہیں، تو آپ کون کون سے احکام ان کو بتائیں؟ وہ احکام بتائیں جو ان کے عمر کے تقاضوں کے مطابق ہو، ٹھیک ہو۔ ایک یہ ہو گیا کہ آپ کے مخاطب کون ہیں، ان کی عمر اور ایج کیا ہے، آپ جوان کے لیے احکام بتائیں گے، نوجوان کے لیے ایک اور احکام بتائیں گے، جو عمر رسیدہ ہوں گے ان کے لیے احکام کسی اور طریقے سے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو ہے مخاطب کا صنف کیا ہے، یعنی وہ کس صنف سے ان کا تعلق ہے، وہ آپ جیسے طالب علم ہے، وہ بازاری ہے، کاروبار کرنے والے ہیں، وہ ڈرائیور ہے، وہ دیکھیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، آپ کا ایک کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے مسجد اور جگہ میں جاتے ہیں جہاں مارکیٹ کے سینٹر میں ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان احکام کی طرف جو ان کو ضرورت ہے، نہیں آپ جانتے ہیں کسی مطلب دیہات میں، پنڈ میں، تو وہاں کے احکام مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ موضوع کا انتخاب اس طریقے سے کریں گے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، ان کی ضروریات کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، تاکہ اسی حساب سے آپ ایک مجموعہ، ایک کتاب میں سے وہ احکام نکالیں گے جو ان کے لیے مفید بھی ہو اور آپ بھی صحیح طریقے سے اپنے پیغام دین پہنچا سکیں۔ موضوع کے انتخاب میں اور کون سے آتا ہے، آپ مجھے بتائیں، اور اسی طریقے سے میں آپ کو 2-4 مطالب بیان کر چکا ہوں، آپ میں سے بتا دیں، چلو موضوع کے انتخاب میں ہمیں پتہ چل گیا کہ مرد ہے، عورت ہے، بچے ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کس صنف سے ان کا تعلق ہے، اور کیا اس میں آپ کے ذہن میں اہم ہے کوئی آپ کے ذہن میں؟ کیا مطلب آپ کسی پڑھے لکھے معاشرے اور مجمع میں جا رہے ہیں، ان پڑھ، آپ کو لاہور میں بلایا گیا ہے، کسی کالج میں بلایا گیا ہے، کسی ہائی اسکول میں بلایا گیا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے، آپ اشارہ کریں گے وہ سمجھ جائیں گے، لیکن آپ ایک ایسے معاشرے میں جا رہے ہیں جہاں شرح خواندگی کم ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو موضوع بھی آسان چننے کی ضرورت ہے، الفاظ کا انتخاب بھی آسان ہو، اور موضوع کے انتخاب میں کون سا آپ مؤثر ہے، زمان و آپ رمضان میں جا رہے ہیں، جا کے زکوٰۃ کے احکام بتانا شروع کریں، آپ جا رمضان میں رہے، غسل اور وضو کے وہ بھی اہم ہے، جس حد تک معاشرے کو ضرورت ہے آپ بتا دیں، لیکن آپ توجہ کریں کس وقت آپ جا رہے ہیں، رمضان میں اگر جا رہے ہیں ایک قسم کے احکام بتائیں گے، اگر آپ محرم میں جائیں گے، محرم اور عزاداری، حقوق العباد وغیرہ وغیرہ، وہ بے شمار احکامات ان میں سے نکلتے ہیں، وہ احکامات بتائیں گے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے، یہ سارا جو ہے اہم ہے آپ کے انتخاب موضوع میں۔
جتنا وقت آپ کو دیا گیا ہے آپ اسی طریقے سے کہ ایک مختصر موضوع کو میں پیش کروں یا نہیں، اس کے تمام شاخیں میں کھول کے اپنے جو ہے سامعین کے سامنے میں رکھوں۔ بس اوقات آپ کو 5 منٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو 10 منٹ بلایا جاتا ہے، آپ کا بھی انشاءاللہ خداوند تبارک تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ میں اسپیشل ایران میں، عراق میں بھی ہے لیکن زیادہ تر ایران میں ہے کہ اگر آپ مشرق میں بھی جائیں گے، قم میں بھی جائیں گے، روزے پہ جب جماعت کے لیے جاتے ہیں تو 2 نمازوں کے درمیان تقریباً 2 منٹ کے لیے ایک عالم دین آتا ہے اور احکام بتاتا ہے، اور انہیں سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 2 منٹ سے زیادہ آپ نے نہیں بولنا۔ دیکھیں جب آپ نے 2 منٹ بولنا ہوتا ہے پھر آپ تمہید باندھنے کے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے پوائنٹ جا کے بات کرنی ہے، اور وہ بات جو لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کیونکہ اس جماعت میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک دفعہ اسی طرح جیسے مجھے بلایا گیا سما خراشی کے لیے، ہم نے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 40 منٹ ہے، آپ کے پاس 1 گھنٹے، آپ کے پاس آدھا گھنٹے، پھر اسی حساب سے آپ اس کو تھوڑا مفصل طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہو گیا موضوع کا انتخاب کیسا ہو۔ اچھا کیا بیان کریں؟ جو موضوع آپ نے انتخاب کیا ہے اس کو کس طریقے سے موضوع بندی کریں، کیا مطلب؟ یعنی آپ اسی طریقے سے آگے پیش کریں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ابھی رمضان ہے، ہمیشہ ابھی یہ احکام بتاتے ہیں۔ روزہ یا واجب ہے یا بتائیں مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ یہ سب مثال میں دیتے ہیں آپ لوگوں نے۔ واجب روزہ جیسے اور اس ہم کہتے ہیں شریف نظر و پسند بھی ہے، نظر و پسند، اور بتائیں والدین کے، اس میں مطلب اس میں فرق ہے۔ بعض کہتے ہیں صرف والد کا روزہ ہے، بعض کہتے ہیں والد اور والدہ دونوں کا روزہ بڑے بیٹے پہ، اور اور حج تمتع میں وہ روزہ جو قربانی کے بدلے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سارے باتیں۔ مستحب روزہ جیسے مکروہ روزہ 10 محرم، حرام عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور مباح روزہ جیسے روزہ اجارہ، خود کیونکہ آپ اجیر بن گئے، آپ پر واجب ہے لیکن کسی ایک دن میں رکھنا وہ متعین نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی بھی دن میں اس کو بطور مباح۔ دیکھیں جب آپ نے تقسیم کر دیا نا، بہت سارے معلومات کم وقت میں آپ کے سامعین کے ذہن نشین ہو گئے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سارے احکام سیکھ لیے۔ جب آپ موضوع بندی کریں گے اسی طریقے سے بہت سارے سجدہ یا حرام ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ حرام جیسے سجدہ حرام بھی ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا واجب، جیسے نماز کے سجدے ہو گئے، آیات والا سجدے کے مستحب جیسے سجدے۔ دیکھیں آپ جب موضوع بندی کر کے آئیں گے آپ کے لوگ بھی اس بات کو پک کریں گے اور کبھی اس حکم کو پھر بھولیں گے، ٹھیک ہو؟ یہ ایک آپ کا طریقہ ہے کہ آپ کس طریقے کیا بیان کریں۔ ایک تو آپ کیا بیان کریں کہ یہاں سے نکلتا ہے کہ آپ اپنے
سامعین کو پہچانیں، آپ ان کی عمر دیکھیں، آپ ان کے سن دیکھیں، آپ ان کی علمی سطح دیکھیں، آپ کے پاس جو زمان و مکان ہے دیکھیں. ہمارے استاد نجات جو دفتر مقام معظم رہبری میں مسئول استفسار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوانی کے ایام میں گیا انعام راہ جنگ کے ایام میں جوان بھی تھا بطور مبلغ. مجھے انہوں نے محاذ پہ بھیجا کہ آپ مجاہدین کے لیے احکام بیان کریں. وہ کہتے ہیں میں مغربی حصے میں تھا، ایران کے مغربی حدود جو عراق کے ساتھ بارڈر میں طے ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ادھر، شروع کیا میں نے احکام بتانا. شروع یہاں سے کیا، جیسے مطہرات سے. مطہرات میں پانی ہے، مٹی ہے، پھر میں پانی کے احکام بتانا شروع کیا. آب یا مطلق ہے یا مضاف، پھر مطلق میں کیا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے یہ تقسیم کا ایک پریکٹیکلی ہم کام کر رہے ہیں. پانی جو ہے یا مطلب ہے یا مضاف. مطلق میں یہ کیسے بیان کرے میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن میں بھی مطلق میں کیا ہے جاری. دیکھیے وہ کہنے میں بتانا شروع کیا کہ پھر احکام غسل میں آئے. میں نے کہا یا غسل ترکیبی ہے یا التماسی ہے. پھر کہتے ہیں میں تقریباً 2 ہفتہ احکام بیان کرنے کے بعد میں خود مجھ پہ غصہ واجب ہو گیا تو مجھے یعنی پتا تھا لیکن دھیان اس بات کی طرف نہیں تھا. پتا چلا اس ایریے میں پانی کی قلت ہے. مجھے چاہیے تھا ایز اے مبلغ، ایز اے عالم دین تیمم کے احکام بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو، غسل واجب ہو تو کیسے اپنے آپ کو پاک کرے، پھر غسل کرے، وضو کیسے کرے، جو شہید ہو کے آئے اسے کیسے تیمم دے. یعنی آپ کو اگر زمان اور مکان کا علم اور توجہ نہ ہو، ایسے ہوگا کہ آپ بے فائدہ باتیں کریں گے. باتیں تو ٹھیک ہوں گی لیکن پریکٹیکلی ان کے لیے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ ٹکڑا مجھے دیں. اپنی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھے. سلامتی کے لیے انشاءاللہ کچھ سال بعد علماء دین بنیں گے. آپ میں سے خطبہ ہوں گے، آپ میں سے مشاہدین ہوں گے، آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو امام زمانے کے سچے سپاہی بنیں گے. اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں جب اس فیلڈ میں آتے ہیں نا کہ کہتے بھی ہیں ہمیں بچے کیا سب اس فیلڈ میں کوئی مستقبل نہیں. دیکھتے ہیں علماء کو ادھر ادھر دھکے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، ہم بہت لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جس فیلڈ پہ ہوں اور جتنا بھی پیسے ہو اس کے پاس کوئی بھی انسان مطمئن نہیں، کیونکہ دنیا سکون کے لیے بنایا نہیں گیا. میں نے لاہور میں ہے، ابھی بھی جانتا ہوں، وہ نام نہیں لیتا، عرب پتی، یعنی یقیناً اس میں ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک دن ایران میں زیارات کے لیے حرم میں نے ان کو بلایا، ان سے ملاقات ہوئی. پاکستانی کتنی سلوار میں سب ظاہر ہمارے لباس مختلف ہے، ایرانیوں کے لباس مختلف ہے. آستینیں کھول کے، گریبان کھول کے، اس وقت بی بی کے روزے ایک دروازے پہ وہ مرمتی کام کر رہے تھے. ایسے لپٹ کے رو رہا تھا نا، جو ایرانی گزر کے جا رہے تھے اسے دیکھ کے اس پہ ترس آ گیا. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جوان بیٹی ہے، 3 بچے ہیں، داماد طلاق دے کے بچوں کے ساتھ گھر بھیج دیا. خود ان کو ہیپاٹائٹس بھی ہے جو علاج نہیں ہے، اور اسی طریقے سے 2-3 پریشانیاں بتائی. نہیں، ارباں روپے ہونے کے باوجود اس کے پاس اپنی مشکلات کے لیے کوئی حل نہیں. اور اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سارا تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ نوکری کرے. کیا کرے؟ نوکر بنے نا.
اور عجیب لفظ ہے، ہمارے صرف اردو ثقافت میں ہے کہ کسی جاب کرنے کو نوکری کہتے ہیں، نوکر بننا کسی کا. چلو اگر ہم اس کام کو بھی نوکری کہیں، ہر کام کا، ہر ٹائٹل کا، ہر چیز کی جو فضیلت ہے نا وہ اس کے متعلق سے ہے، یعنی کس چیز سے اس کا تعلق اور جوڑ ہے. پھر اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ اور میرا کام اور جد و جہد پیٹ کے لیے ہو، اس کی قیمت اتنی ہوگی جتنے آپ کی پیٹ کی ہے. لیکن اگر اللہ کی ہو پھر قیمت اتنا ہی بنے. اگر نوکر بننا بھی ہے، وہ جن جن لوگوں کے نوکر ہیں ان کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے. اگر آپ اور میں سچے یعنی اور اخلاص کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے نوکر بننے کی صلاحیت ہم میں آ جائے تو ہمارا رتبہ اتنا ہی بلند ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو بڑے بڑے مطلب نام آپ اس پاکستان میں، پوری دنیا میں اردو زبان قوم میں آپ دیکھتے ہیں، وہی لوگ تھے جو اسی طرح کے مدارس دینی مراکز میں پڑھتے تھے. لیکن کوئی عادت ان کی پسند مورد قبول ہو بارگاہ الہی میں، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسے والدین کی دعا جس کی وجہ سے وہ ابھی صاحب نام ہے، صاحب خدمات. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں میں سے بھی، بلکہ آپ سب کو ایسے ایسے مقامات تک پہنچائے تاکہ فخر ملت فخر تشیع بنے. درود پڑھ محمد یہ ہم بتا رہے تھے تقریباً وہ اصول جو ہم کیا بیان کریں، پھر اسی کے اوپر نا آپ پھر بیان کر سکیں کیا بیان کریں. مثال ابھی آپ کو کیا بیان کریں، زمان کے اعتبار سے آپ کو کیا بیان کرنا پڑے گا. احکام رمضان، یعنی اگر آپ کو ابھی بلایا جائے زمان اور مکان کے اعتبار سے آپ کو کیا بتانا پڑے گا. ابھی پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے جو سامعین ہو وہ نوجوان، کون سے احکام آپ بتائیں گے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو احکام رمضان ہو، جو ان کی عمر، ان کی تعلیمی اسٹیٹس، ان کی جو ہے ضروریات جو ہے آپ کی کن عنوان کے انتخاب سے پورے ہو جائیں. کون سے احکام آپ بتا سکتے ہیں روزے کے احکام کے ساتھ؟ پتہ ہے کوئی نہیں؟ سب سے پہلے روزہ کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جو یعنی آپ لوگوں کو سن بلوغت بتائیں گے، تمام احکام بلوغت بھی نہیں. یہ ایک چیز یاد رکھیں، یہ نقص اور کمی نہیں کہ آپ کسی احکام میں تمام موارد کو نہ بتائیں. جیسے کہ میں ابھی بچے ہیں میرے پاس، میں نجاسات بتانا چاہتا ہوں، کیا بتاؤں گا؟ نجاسات جی خون ہے، ہاں آپ اس منی کو بچوں کے لیے نہیں بتائیں گے، کیونکہ ایک جو نوجوان ہوگا وہ 10 سال کا بچہ ہوگا، اس کو اس لفظ کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ممکن ہے اسی آپ کے بولنے سے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے، کسی سے پوچھے اور وہ غلط سمجھ جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا تمام موارد نہ بتانا نقص نہیں ہے، نقص نہیں ہے. یا جیسے مبتلات روزہ میں سے آپ بتائیں، مبتلات روزہ میں سے کھانا پینا، طے کرنا، جمع کرنا، استمنا کرنا، آپ ان کو نوجوانوں کے لیے نہیں بتائیں کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے اس میں نیگیٹو پہلو ہو، منفی پہلو ہو. لہٰذا اس اصل کو ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے جو ہم نے دکھایا جائے بیان کیا وہ آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں کہ تمام موارد کو ایک جگہ بیان کریں. دیکھیں کہ اگر ضرورت ہو تو بیان کریں گے، اگر ضرورت نہ ہو تو بیان نہیں کریں گے. ہاں تو جو بلوغت کی عمر ہے آپ نوجوان کو بتائیں گے، اور مبتلات صوم آپ اس کو بتائیں گے. آپ اس کو کفارہ بتائیں گے، کفارے بتانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فدیہ اور مود اس کو بتائیں گے، فدیہ اور مود بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
دیکھیے جو اہم پوائنٹ ایک بچے دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے مخاطب آپ کے سامنے بیٹھنے والا کون ہے؟ ایک نوجوان ہے. اس کے عمر کے مطابق آپ بتائیں گے. یاد رکھیں اصول میں سے یہ ہے ٹھیک. اور کیا بتائیں گے اس کو؟ فلسفہ سیاست. دیکھیں ایک اور جو پوائنٹ وہ کیسے بیان کرنے میں آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی حکم بتانا چاہے کوئی مسئلہ بتانا چاہے کوئی شرعی یہ آپ کا ہنر ہے. ایک مختصر حدیث اور اس کے فوائد جیسے وضو کے بارے میں آپ وضو کے احکام بتانا چاہتے ہیں یا خود صوم کے احکام آپ بتانا چاہتے ہیں. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ارشاد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ واجب اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم سب متقی بنیں. پھر آپ شروع کریں. دیکھیں ایک مختصر لفظ ایک مختصر نقطہ ایک اخلاقی پہلو پھر آپ شرعی حکم کی طرف جائیں گے. لہٰذا ایک یہ ہنر ہے آپ میں جو ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے السلام علیکم یہ ہو گیا. تقریباً ہم نے کچھ اصول بتائے. میں یہ عرض کر رہا تھا یہ مثال میں نے کیوں دیا ہر جو ٹائٹل ہم نے آپ کو بتایا ہے بطور خلاصہ اس میں ہم آدھا گھنٹے ایک گھنٹے بات کر سکتے ہیں تاکہ ان میں جو اصول ہے ان میں جو طریقہ کار ہے اس سے واقف ہو جائے. چلیے ایک حصہ تو ہم نے بیان کیا کہ کیا بیان کریں. دوسرا حصہ جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ کیسے بیان کریں. یہ وہ ہنر ہے. دیکھیں کبھی اسپیشل ہمارے جو دینی علوم ہے تبلیغی سلسلہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جی نہیں خطابت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس وقت یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خطابت ایک فن ہے ایک ہنر ہے اور فن اور ہنر کو سیکھا جاتا ہے. ہاں ایک دوڑ ہے ایک دوڑ ہر چیز کے لیے ہر فن کے لیے ہر ہنر کے لیے ہر طریقے کار کے لیے ایک دوڑ ہے. وہ دوڑ کیا ہے؟ مطلب آپ کے پاس وہ فن نہیں ہے وہ ہنر نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں فلانے بندے کے پاس یہ فن بھی نہیں ہے یہ ہنر بھی نہیں لیکن بہت کامیاب ہے. وہ دوڑ کیا ہے آپ بتائیں مجھے. ایک لفظ ہے. تمام فنون اور مہارتوں کا دوڑ کیا ہے؟ یعنی دیکھتے ہیں کہ بندہ بہت سادہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے. نہ کوئی اتراؤ ہے نہ کوئی چڑھاؤ ہے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی لیکن دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے بیان میں بہت اثر ہے. لوگ متاثر ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ گر اخلاص. ہاں اگر آپ اور مجھ میں یہ للہیت آ جائے یہ فی اللہیت آ جائے پھر بے شک آپ سادہ الفاظ میں بیان کریں بیٹھ کے بیان کریں نہ ٹیکنالوجی ہو نہ ہنر ہو نہ اثر جا کے کرے گا. وہ بات اثر کرے گی کیونکہ آپ میں اخلاص ہے. لیکن یہ چیز مسلم ہے اس دور میں کہ کسی بھی پروڈکٹ کو کسی بھی پیداوار کو مارکیٹ میں دینے کے لیے وہ جب تک اس پہ پروسیس نہ ہو جب تک اس کو صحیح طریقے سے پیکنگ نہ کیا جائے جب تک اس کو خوبصورت نہ بنایا جائے جب تک آپ اس کو بہترین طریقے سے جو آپ کا مخاطب ہے جو آپ کے مارکیٹ میں جو مانگ ہے اس کے مطابق آپ نہ بنائے کوئی آپ کے مال کو خریدنے والا نہیں ملے گا. لہٰذا یہ بیان بھی لہٰذا ہم بتاتے ہیں کہ کیسے بیان کریں. مجھ جیسے شاید کم علم کا معمل ایک شخص ہو جس میں اخلاص نہ ہو لیکن ممکن ہے کہ یہ ان اصول ان فنون سے استفادہ کرتے ہوئے بہتر انداز میں مؤثر ہو سکے. جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے شاید بظاہر ایک فنکاری نظر آئے لیکن ان میں وہ گر ہے وہ ہنر ہے وہ فن ہے وہ لوگوں کو جو ہے مطمئن کر سکتے. یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اچھا ہم کیسے بیان کریں گے؟ چلو ہم نے تمام اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صحیح موضوع کا تعین کیا. اب اس موضوع کو ہم کس طریقے سے بیان کریں؟ اس میں دو ہے. کیسے بیان کرنے کے ایک اصول ہے ایک طریقے کار. اصول اور طریقے کار میں کیا ہے؟ یعنی
اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور طریقہ کار کو اب آپ جب آپ بیان کرتے ہیں اس کو آپ نے بروئے کار لانا. اصول میں بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہم اس کو پلس کے نشان رکھتے ہیں. بعض چیزوں کو آپ کے بیان میں نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ایک سادہ گوئی. سادہ گوئی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ رسالات میں احکام میں عملی کے جو رسالات ہیں ایک لفظ ہے، اس میں کیا ہے؟ ذبح شرعی کا مطلب کیا ہے؟ اس طریقے سے ہم کسی حیوان کسی جانور کو ذبح کریں جس کے ذریعے وہ گوشت اس کے ہمارے لیے حلال ہو جائے. اس میں یہ کہ اگر کسی حیوان کو پڑھیں مستقبلاً حدیدیہ ذکر بسم اللہ. دیکھیں بعض ہم نے دیکھا ہے اسپیشل نا جب اپنے علمیت کو جاننا چاہتا یہ کرتے ہیں، جب کسی حیوان کو مستقبلاً الی القبلہ وعلی حدیدیہ ذکر بسم اللہ اور قطع اوداج اربعہ. قطع اوداج اربعہ سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں تک ممکن ہے آپ کو سادہ الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے. اگر آپ کسی مطلب مومنین کے درمیان جا کے اس طریقے سے آپ بیان کریں تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے. جب تک ابھی تک جو کچھ ہم کھا رہے تھے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ سامنے الفاظ اس میں نہیں ہے. مستقبلاً الی القبلہ علی حدیدیہ ذکر بسم اللہ قطع اوداج اربعہ. ہم نہیں کرتے وہی ہے آسان، جہاں تک ممکن ہے آسان ہو. کہتے ہیں کہ جب جناب ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ ایک صحابی ہیں، خالص صحابیوں میں سے معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کو کہیں تبلیغ دین کے لیے بھیج رہے تھے. پھر آقا نے کچھ اصول معاذ کو بیان فرمایا. ایک یہ ہے یا معاذ یسر ولا معاذ جہاں تک ممکن ہے آسانی کے ساتھ پیش آنا، کام کو مشکل نہیں کرنا. دین بھی احکام بھی بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ اس میں پیچیدگی لائیں گے، اس کو مشکل بنائیں گے، سخت الفاظ کا سہارا لیں گے، لوگ جب آپ کو سمجھیں گے نہیں آپ سے دور ہو جائیں گے. جتنا ممکن ہو آپ آسان الفاظ کا اختیار کریں. یعنی وہ الفاظ جو آپ کے معاشرے میں مانوس ہیں. ممکن ہے کہ حتیٰ کہ اگر آپ کسی علاقے میں جائیں وہ لفظ جو رسالہ عملیہ میں ہو توضیح المسائل میں جس مترجم نے فارسی یا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہو، آپ وہ الفاظ استعمال کریں، آپ کے لوگوں کے لیے وہ مانوس نہ ہو. کوشش کریں کہ آپ اپنے زبان میں بیان کریں. جتنا ممکن ہو مختصر جملات کے سہارے میں آپ بیان کرتے جائیں گے، بیان کرتے جائیں گے، آخر میں اس کا فعل آ جائے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے شروع کہاں سے کیا اور اختتام کہاں سے کیا. مختصر جملات ہو، آسان الفاظ ہو، آپ ان کا سہارا لیں. اسی جو پلس پوائنٹ ہے، یعنی جو آپ کے بیان میں ہونا ضروری ہے، کہا گیا ہے کہ تبشیری ہو. تبشیری کا مطلب کیا ہے مجھے بتا دے. کوئی پیغمبر کے بارے میں دو ہی صفت ہم استعمال کرتے ہیں، بشیرن. کیا ہے بشیر کا مطلب کیا ہے؟ نذیر کا مطلب
تبشیری بیان ہو، یعنی آپ کا بیان اس طریقے سے ہو کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہیں، آپ ان کے لیے ایک آسان دین لے کے آئے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم اس احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ایک مثال کوئی دے سکتا ہے تبشیری کا، کہ احکام کا اس میں تبشیری پہلو ہو، لوگوں سے سن کے خوش ہو جائے، پتہ چلے کہ دین بہت آسان ہے، دین تو مشکل ہی نہیں تھا، یہ بعض لوگوں نے ہمارے لیے مشکل بنایا۔ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ مثال ہو آپ کو کہ نجاست طہارت کا احکام لوگوں کے لیے بیان کرے، اس طریقے سے بیان کرے کہ تبشیری ہو، لوگ سن کے خوش ہو جائے، لوگ سن کے مطمئن ہو جائے کہ ایک آسان دین ہے۔ آپ کیسے آپ بیان کریں گے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اسی میں بھی ہے یہ کہ اصل رسول خدا نے بتایا نا، یا معاذ یسر ولا تعسر، پھر فرمائے یا معاذ بشر ولا تنفر، یعنی جہاں تک ممکن ہے لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو خوشی کے اسباب بنو، ان کو دین سے دور، دین سے نفرت پیدا نہ کرو۔ تبشیری کا مطلب یہ ہے، حکم وہی ہے، مسئلہ وہی ہے، آپ حرام خدا کو حلال نہیں کر سکتے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن راستہ ہے۔ جیسے آپ کا ایک اصل ہے فقہ، آپ کون کون پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ فقہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اصول کے ساتھ کون پڑھ رہے ہیں؟ لما پڑھ رہے ہیں؟ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ کون کون پڑھ رہے ہیں؟ 8 اس میں کوئی مطلب یہ پتہ نہیں کس باب میں ہے، بعض اصول ہے نا، جیسے اصالت الحلیت، اصالت الحلیت میں کیا بیان کرتے ہیں کہ کل شیئن، کہ ہر چیز اس دنیا میں حلال ہے مگر یہ کہ آپ جانو کہ وہ حرام ہے۔ آپ تبشیری ہے، آپ نے بتانا ہے نجاسات، آپ کیا کہیں گے؟ تمام چیز جو روئے زمین ہے، اس کائنات میں ہے، پاک ہے سوائے نجاست کتنے؟ 10 11 بھی 11۔ دیکھیں یہ ہو گیا تبشیری، یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعاً دین مشکل نہیں ہے، یعنی آپ کہتے ہیں تمام جو اس کائنات میں ہر چیز، ہر شے پاک ہے سوائے 11، یعنی حکم وہی ہے، لیکن اگر آپ نجاست بتا، جی آج نجاست بتا رہے ہیں، جی پیشاب، کتا، خنزیر، یہ لیکن یہ ایک طریقہ ہے تبشیری، یعنی آپ اس طریقے سے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کریں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اور روایات میں بھی ہے کہ خطاب ہے کتاب ختم مرتبت سے کہ آپ کو ہم نے آسان دین کے ساتھ نازل کیا، مشکل دین کے ساتھ نازل نہیں کیا۔ حالانکہ ماہ رمضان میں بھی ہے کہ 2 الفاظ ہیں جہاں پہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک لفظ ضرر ہے اور ایک لفظ حرج ہے۔ ضرر تو سب کو معلوم ہے، یعنی وہ نقصان جو انسان روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کو جسمانی نقصان ہو جائے، بیمار باپ ہو جائے، آپ کو خدا کا خاصہ کسی کو شوگر ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، روزہ رکھنے سے اس کو جسمانی نقصان ہو جائے۔ ایک اور لفظ جو آپ کے احکامات میں ہے وہ حرج ہے۔ حرج یعنی مشقت میں پڑنا، یعنی انسان بزرگ ہے، 70 سال 75 سال 80 سال 85 سال ہے، وہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، وہ شخص روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ممکن ہے نہایت سختی میں وہ مبتلا ہو جائے، وہ حرج میں پڑ جائے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جو بزرگ ہے، بیمار نہیں، نقصان دہ بھی نہیں، لیکن ممکن ہے وہ نہایت تکلیف اور مشقت میں پڑ جائے، لہٰذا یہ انسان بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اسے قضا رکھ لے، اگر قضا بھی نہیں رکھ سکتا تو اس فدیہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آسان دین ہے اور یہ آپ ان میں جو ہے ہنر ہے کہ اس آسان دین کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغام دین، پیغام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر
عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام دین کو، اس پیغام اہل بیت کو ایتام آل محمد تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یقیناً میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں، یہ آپ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ اس مکتب کی شاگردی آپ اور میرے مقدر میں لکھی گئی، پتہ نہیں کون سے خوبی آپ اور مجھ میں رب العالمین نے دیکھا کہ ہمیں اس راستے کے لیے چن لیا گیا، یا والدین کی دعائیں شاید ہمارے ساتھ ہو، کہ ہر کسی کے لیے میسر نہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس راہ میں ہم سب کو ثابت قدم رکھے، وہ نورانیت، وہ روحانیت، وہ اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھ محمد و آل بارہ بجے تک کا ہمارا جو ہے وعدہ تھا، باتوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ دوبارہ مطلب 1-2 گھنٹے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔